يعقد التسبيح بيمينه رواه ابو داود. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تسبیح اپنے داہنے ہاتھ سے گنا کرتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے سنن کے اندر نقل فرمایا۔ چونکہ تسبیح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے خاص طور سے تسبیح، تحلیل اور تحمید کا حکم دیا ہے۔ نمازوں کے بعد 33 مرتبہ پڑھا جائے، اللہ اکبر کو ایک روایت کے مطابق 34 مرتبہ پڑھا جائے اور ایک روایت کے مطابق 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ دعا پڑھی جائے گی اور اس سے پورا کیا جائے گا۔ لیکن تسبیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گنا کرتے ہیں؟ عام طور پر ہمارے یہاں جو رواج دیکھا جاتا ہے، خاص طور سے عورتوں کے یہاں، وہ تسبیح کے دانوں میں تسبیحات پڑھا کرتی ہیں اور گنا کرتی ہیں۔ اس سے اور اگر پیچھے جایا جائے تو لوگ دانے وغیرہ لے کر کے یا کنکری وغیرہ لے کر کے تسبیحات پڑھا کرتے تھے، اور بہت ساری جگہوں پر آج یہ رواج ہے بھی باقی۔ نئے زمانے میں الیکٹرانک ڈیوائس چھوٹے چھوٹے آ گئے جو آپ انگلیوں میں ڈال کر کے اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے تسبیحات اس سے پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کون سا طریقہ سب سے اچھا ہے؟ وہ طریقہ جو ہم نے رائج کیا ہے، وہ طریقہ جس کو ہم نے کسٹمائز کر کے رکھا ہے اپنے سوسائٹی میں، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، خود اپنے آپ کے اوپر، یا پھر وہ طریقہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا اور بتایا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ بات یاد دلایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ کلمات دہرایا کرتے تھے اور پیش کیا کرتے تھے؟ سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی بات ہے، اور سب سے اچھا اور بہترین راستہ اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو، جب تک ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انجام نہیں دیں گے، وہ رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے، اللہ اسے قبول نہیں کرنے والا۔ یہ بات واضح ہے، ہم اسے چاہ کر کے بھی نہیں جھٹلا سکتے، کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث ہی اسی لیے کیا تاکہ دنیا والے، صرف ایمان والے نہیں، دنیا والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کے فٹ پرنٹس پر عمل کریں، اس کو اپنائیں اور اسے اپنی زندگی میں بسائیں۔ ہم تسبیحات کو معمولی سمجھتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی انگلی میں تسبیح گرتا ہے تو ہم دونوں ہاتھ میں تسبیحات گرتے ہیں، سیدھے ہاتھ میں بھی اور الٹے ہاتھ میں بھی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یعقد التسبیح بیمینہ، داہنے ہاتھ میں، صرف سیدھے ہاتھ میں ہی تسبیحات گرتے ہیں۔ اب جتنے بھی اچھے کام ہیں، گندگی صاف کرنے، ناک واک صاف کرنے یا پیشاب اور پخانہ کے علاوہ ہر اچھا کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے کیا کرتے، تو ہمارا بھی ایک عمل ہونا چاہیے۔ اور تسبیح کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ابھی میں نے ابو داؤد کی روایت آپ کے سامنے پیش کیا، یعقد التسبیح بیمینہ، آپ داہنے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ کے انگلی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات گنا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں یا اپنے طریقے سے ہم تسبیحات پڑھنے والے ہیں۔ نبی کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہم صرف دائیں اور سیدھے ہاتھ سے تسبیحات گریں، یا پھر تسبیح پڑھتے وقت ہم سیدھے اور الٹے دونوں ہاتھ کا استعمال کریں۔ اب واضح بات، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا, آپ اس دنیا سے رحلت فرما چکے تھے. مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کچھ لوگ ایسی سرکل بنا کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے اور دانے لے کر کے تسبیح پڑھ رہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے کچھ ہی دن گزرے ہیں اور تم لوگوں نے نئی نئی چیز دین کے اندر شروع کر دیا. یہ کیوں کہا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پروردگار نے دین اور شریعت کو مکمل کر دیا. اب اس میں کسی چیز کی کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ کے نبی نے جو سکھایا, جو بتلایا, جو پڑھایا اور جو تعلیم دنیا میں لے کر کے گئے وہی آخرت تک کے لیے, قیامت تک کے لیے ہمارے لیے راہ عمل ہے. جو اس راستے کو اپنائے گا کامیاب اور کامران ہوگا, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کو چھوڑے گا اس کا کوئی عمل رب کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ادا کرنے والے بنے, اور جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا ہے ہم اس عمل کو ویسے ہی انجام دینے کی کوشش کریں, تاکہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں, سستی اور غفلت کی عبادتیں رب کے بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے, اور وہ نیکی ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے, جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے, اور رب العالمین ہم سے خوش اور راضی ہو جائے. اس لیے اللہ کے واسطے ہم ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی اور سیرت کو دیکھیں, آپ کی سنت کو دیکھیں, اور پھر اس کے بعد اس کو عمل میں لانے کی یا اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں, تاکہ پروردگار اسے قبول کر لے. اللہ میں ایک عمل کے توفیق عنایت فرما, ہر عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.